اگلی ایپیسوڈ میں جب سارا اور زارا سب لوگوں کی حقیقت مظہر صاحب کے سامنے آ جاتی ہے، شازیہ زندہ ہے اور اس کی دونوں بیٹیاں بھی اس کے ساتھ ہیں اور وہ دونوں ان کے گھر آئی ہیں۔ مظہر صاحب کے پاؤں تلے تو زمین نکل جاتی ہے اور وہ کافی روتے ہیں کہ اتنی بڑی حقیقت ان سے چھپا کر رکھی گئی۔ وہ کہتے ہیں کہ زارا تمہارا بہت شکریہ، تم نے میری بیٹی کو مجھ سے ملوا دیا اور میری بیوی کو بھی اتنے سالوں کے بعد میرے سامنے اس طرح سے لے کر آئی۔ میرا دل کہتا تھا کہ شازیہ زندہ ہے اور وہ ایک نہ ایک دن مجھ سے ضرور ملنے کے لیے آئے گی، وہ واپس ضرور آئے گی، اور آج دیکھو وہ آ چکی ہے۔ زارا کہتی ہے بابا ان سب خوشیوں کا کیا جس سے آپ نے ہمیں محروم رکھا؟ سارا کو اپنی ماں سے دور رکھا گیا اور مجھے میرے باپ سے۔ ہم دونوں کی زندگیوں میں جو خلا پیدا کی گئی ہے نا، اسے کون بھرے گا؟ اور میری ماں کے ساتھ جو زیادتی ہوئی ہے اس کا ازالہ کون کرے گا؟ اس کے بابا کہتے ہیں کہ ہاں یہ سچ ہے کہ شازیہ کے ساتھ بہت برا ہوا ہے اور جس کسی نے یہ حرکت کی ہے میں اسے زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ زارا کہتی ہے کہ وہ حرکت کرنے والی کوئی اور نہیں بلکہ پھپھو ہیں، فرحت پھپھو نے ہی یہ سب کچھ کیا ہے۔ مظہر صاحب کہتے ہیں کہ زارا بیٹی یہ سچ ہے کہ اتنے سالوں کے بعد شازیہ اور تم سب لوگوں کا سامنا میرے ساتھ ہو گیا۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم فرحت پر الزام لگائیں، فرحت ایسا کیوں کرے گی؟ لیکن زارا کہتی ہے کہ بابا جب رشتوں کے درمیان دراڑ پیدا ہو جاتی ہے تو پھر کوئی بھی کسی کو بھی نقصان پہنچا سکتا ہے، چاہے وہ پھپھو ہی کیوں نہ ہو۔ آپ عادل سے بھی پوچھ سکتے ہیں، شاید اس کے سامنے بھی اپنی ماں کا چہرہ بے نقاب ہو چکا ہے۔ عادل جب اپنی ماں کو بلاتا ہے وہ کہتا ہے آخر ایسا کیوں کیا آپ نے امی؟ آپ نے سارا و زارا کے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ کیسے کیا؟ میں سوچ بھی نہیں سکتا کہ آپ یہ حرکت کریں گی۔ کیا ماں کہلانے کے قابل بھی ہیں؟ مجھے یقین تھا کہ آپ یہ سب کچھ نہیں کر سکتی، لیکن آج مجھے پتا چلا کہ آپ تو کسی حد تک بھی گر سکتی ہیں۔ وہاں پر فرحت اپنے گناہوں کی معافی مانگے گی، وہ کہے گی کہ بیٹا مجھے معاف کر دو۔ عادل میں یہ برداشت نہیں کر سکتی کہ تم مجھ سے دور چلے جاؤ۔ عادل کہتا ہے تو یہی چیزیں تو سارا و زارا پر گزری ہیں، جب ان کے باپ اور ماں کو ان سے دور رکھا گیا، یہ تو اتنے سالوں سے اس چیز سے محروم رہی ہیں۔ مظہر صاحب بھی کہتے ہیں کہ فرحت میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ تم اس حد تک گر سکتی ہو۔ اگر تمہیں دولت چاہیے تھی، یہ گھر چاہیے تھا، مجھے کہہ دیتی، اتنا بڑا قدم اٹھانے کی کیا ضرورت تھی؟ جانتی ہو کتنے رشتوں کو توڑا ہے تم نے، کتنے رشتوں کی محبت کو ایک دوسرے سے محروم رکھا ہے تم نے۔ اس گھر میں آج کے بعد تمہاری کوئی جگہ نہیں ہے۔ مظہر صاحب فرحت کو اس گھر سے نکال دیں گے اور کہیں گے کہ دوبارہ یہاں پر قدم مت رکھنا، کیونکہ میں تمہیں برداشت نہیں کر سکتا کہ تم یہاں پر آؤ۔ تمہاری بیٹی بھی تم پر ہی گئی ہے، رکشی کو دیکھ لو کہ اس نے کیا کیا ہے۔ اب میرے خیال میں وہ سب کچھ بھگت رہی ہے جو تم نے ان لوگوں کے ساتھ کیا ہے۔ تو دنیا ہے جہاں پر تو کچھ بھی ہو سکتا ہے، کسی کے ساتھ جو برا کرو گے وہ آپ کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔